سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آپس میں نیکی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور پرہیزگاری کے کام پر مدد کرو، اور تم گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بسم اللہ۔ اگرچہ آیت کے اس ٹکڑے کا پچھلے چلے آنے والے مضمون سے بھی ربط ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت اہم اور بنیادی اصول ہے شریعت مطہرہ کا، جس کی بنیاد پر ایک اچھا، صالح، پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ سب سے پہلا جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں تعاون کرو ایک دوسرے کا۔ اس سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے تعاونوا، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ انسان اس دنیا میں چاہے وہ اشرف المخلوقات ہے، ویسے تو مرتبے کے اعتبار سے اشرف المخلوقات ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، ان سب میں سے زیادہ بلند رتبہ اس کا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن ایک اعتبار سے انسان اضعف المخلوقات ہے۔ اپنے آخرت کے رتبے کے اعتبار سے تو اشرف المخلوقات ہے، سب سے اونچا ہے، لیکن دوسری جانب سے دیکھا جائے تو سب سے کمزور یہی ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، وہ اپنی زندگی گزارنے میں، اپنی بھرپور زندگی گزارنے میں وہ کسی دوسرے جانور کے محتاج نہیں ہے۔ چڑیا ہے، وہ جوڑا ہے، بس ایک دوسرا مل کر وہ اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، بچوں کو اڑا دیتے ہیں، بس ختم کہانی۔ نہ ان کو جناب کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی موچی کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی درزی کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی بھی قسم کی اور جو تعاون کے دسیوں شعبے انسان کے ساتھ ہیں وہ نہیں ہے۔ اور بچے ان کے جو ہوتے ہیں وہ بس 2 4 5 10 دنوں کے بعد وہ اڑ جاتے ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ بیچارہ جب دنیا میں آتا ہے تو تب سے لے کر اس کو محتاجی اس کے ساتھ ساتھ جڑ جاتی ہے۔ شروع میں اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، خود کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اپنا پاخانہ پیشاب وہ نہیں صاف کر سکتا، محتاج۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہے تو بھی محتاج، پھر جوانی ہے، بڑھاپا ہے، تو احتیاج تو چلتی رہتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک احتیاج ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس معاشرے کا، انسانی معاشرے کا، وہ دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر دوسرے لوگ تعاون نہ کریں تو ایک آدمی کی زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ انسان کی ضروریات اللہ نے کچھ ایسی بنا دی ہیں، ایسے طریقے سے رکھ دی ہیں کہ وہ ایک دن ایک قدم نہ چل سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو جذبہ ہے وہ رکھ دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو تو دنیا کا نظام اور نقشہ کیا ہو سوچا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ صبح سے لے کر شام تک یا ایک ہفتے تک یا ایک مہینے تک اپنی جتنی ضروریات ہیں آپ ان کی فہرست بنائیں، اور وہ کتنے لوگوں سے پوری ہوں گی آپ ان کی بھی فہرست بنائیں۔ پھر وہ ضرورت جو آپ تک پہنچتے 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 کتنے ہاتھوں سے گزری ہے، کتنے لوگوں نے اس میں محنتیں کی ہیں۔ ایک لقمہ جو ہم توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں، چبا جاتے ہیں اس کو، یہ ہماری ایک ضرورت تھی۔ ایک دوائی کی ایک گولی ہماری ایک ضرورت تھی۔
کپڑا لباس سے ایک جوڑا ہماری ضرورت تھی، جوتا ہماری ضرورت تھی، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کتنے مرحلوں سے گزر کے ہمارے پاس پہنچا ہے؟ کتنی مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ نے دانہ زمین میں ڈالنے سے پہلے اس کے دل میں ڈالا، ہل چلاؤ، پھر پانی لگاؤ، پھر کھاد لگاؤ، پھر فرشتے اس کے ساتھ مقرر کر دیے، پھر کتنے جتن ہوئے ہیں ایک دانے کو گندم کا دوبارہ دانہ بنتے ہوئے، اور پھر اس دانے کا آٹا بنتے، پھر اس آٹے کی روٹی بنتے اور آپ کے منہ تک آتے۔ تو یہ سارا ایک نظام ہے، تعاون کا نظام ہے جو اس انسانی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی دنیا میں کام ہیں، جائز کام جتنے بھی ہیں، یہ سب خدمت کے شعبے ہیں، یہ خدمت ہے۔ ایک انسان اپنی نیت تو یہی لے کے نکلتا ہے کہ میں روزی بچوں کی لینے جا رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ کسی نہ کسی خدمت میں لگتا ہے جا کر۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے تو وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے، کوئی پنکچر لگا رہا ہے گاڑی کو، وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اگر وہ خدمت نہیں کرے گا تو وہ 16 لاکھ کی یا 20 لاکھ کی یا 25 لاکھ کی گاڑی، پہلے سیٹ صاحب گاڑی پہ سوار ہیں، لیکن اگر گاڑی پنکچر ہوگی تو گاڑی ان پہ سوار ہو جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اس وقت پنکچر والے کا مل جانا، اس غریب کا، اس چھوٹے بچے کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی، کہ انسان پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی فرمایا ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بازار میں جتنی بھی دکانیں ہیں، جتنی مارکیٹیں ہیں، یہ سب خدمت کے شعبے ہیں اور یہ جنت کی دکانیں ہیں۔ اگر ان میں تھوڑی سی آدمی نیت اپنی درست کر لے، یہ نیت تو ہم لے کر صبح نکلتے ہی ہیں کہ اپنے بچوں کی روزی روٹی لینے جا رہا ہوں، یہ بھی اچھی نیت ہے۔ اللہ کا حکم ہے وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل اور اس کا رزق تلاش کرو، لیکن اگر ساتھ ہم یہ بھی سوچ لیں اور یہ بھی نیت کریں کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ یہ پھر دکان میں بیٹھ کے آدمی پھر دکاندار نہیں ہے، یہ جنت کا مالک بن رہا ہے۔ پھر اس خدمت میں اس کو یہ بھی خیال آئے گا کہ مجھے اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ کی جوابداری بھی ہے، یعنی اپنی آپ کے لیے کمانا اور ایک ہے کہ اپنے اوپر کوئی احساس ذمہ داری پیدا کر کے جانا، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے فرمایا تعاونوا، اے لوگو تم جو ہے وہ ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، تو کر ہی رہے ہیں ہم سب لوگ۔ ہاں البتہ اس تعاون کو اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے زیادہ مفید کیسے بن جائے، اس کے لیے نیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور بلکہ اور بھی اس سے ایک آگے بڑھ کر نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کام ملازمت کا ہے، دفتر میں جا رہا ہے صبح اٹھ کے، تاجر جو ہے وہ دکان پر جا رہا ہے، مزدور اپنی دیہڑی پر جا رہا ہے، طالب علم اور معلم پڑھانے جا رہا ہے، تو لیکن نیت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے خدمتیں میرے ذمہ لگا رکھی ہیں، میرے ذمہ اللہ نے خدمت لگائی ہے کہ جاؤ لوگوں کو پانی کا نظم کرو، جو پانی کے محکمے میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور جو بجلی والا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ اللہ نے یہ خدمت لگائی ہے کہ لوگوں کو سہولت پہنچاؤ، جا کر ان کی پریشانی ختم کرو۔ اور جو اور اس طریقے سے جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، نیم سرکاری ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، سب کے اندر خدمت ہے، سب کے اندر اللہ نے جو ہے نیت درست کرنے کی صورت میں جنت کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جنت فرمایا کہ ہر آدمی کی اس کے پاس ہی ہوتی ہے۔ ہم جنت کو تلاش کرتے ہیں دائیں بائیں بہت دور دور جا کر، جنت ہر آدمی کی اس کے پاس ہی ہوتی ہے۔ عورت کی جنت گھر کی چار دیواری میں ہے، اس کے لیے اس کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدمت اللہ نے اس کے ذمہ لگا رکھی ہے، بچوں کی، شوہر کے والدین کی، عزیز و اقارب کی، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہے، تو بس ہر قدم ہر سانس اس کا جنت میں بڑھ رہا ہے، جنت اپنی بنائی جا رہی ہے، کمائی جا رہی ہے۔ تاجر جو ہے اس کی جنت دور نہیں، اس کی اللہ نے جنت اس کی دکان پہ چھپا رکھی ہے، وہ وہیں تلاش کرے گا اس کو۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر، اپنے وعدے کا، اپنی کمٹمنٹ کا پکا ہو، اور جو چیز دے رہا ہے وہ بھی بالکل درست دے رہا ہو، معاملے کا بھی پکا ہو اور چیز کا بھی اچھا ہو۔ تو فرمایا یہ مع النبیین، یہ تاجر معمولی آدمی نہیں ہے، یہ مع النبیین، یہ نبیوں کے ساتھ بیٹھے گا جا کر،
تو کہاں سے اس کو ملی یہ جنت؟ بلکہ صرف جنت ملی بلکہ نبیوں کا ساتھ ملا ہے. ملا کہاں سے؟ دکان سے. اس کی جو جنت تھی اللہ نے دکان میں چھپا رکھی. ملازم کی جنت جو ہے وہ اللہ نے مزدور کی، ملازم کی، یہ ہے اس کے کام میں. فرمایا کہ مملوک جو غلام ہوتا تھا اس زمانے میں، چونکہ غلام زیادہ تھے تو ان کے فضائل آئے ہیں. اس لیے علماء نے کہا کہ جو غلاموں کے فضائل ہیں وہ آج کل جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے اوپر بھی وہ منطبق ہوتے ہیں. فرمایا کہ ان المملوک اذا نصح لسیدہ، کہ ملازم کہہ لیجئے یا غلام کہہ لیجئے، نوکر کہہ لیجئے، جب وہ اپنے مالک کے لیے مخلص ہوتا ہے، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کی چیز کو اپنی چیز سمجھتا ہے، اس کے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، اور اللہ کی جوابداری کے احساس کے ساتھ کام کرتا ہے، لہو اجران، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. ایک اللہ کی فرما برداری کا اجر ملتا ہے اور ایک اس کو اپنے آقا و مالک کی فرما برداری کا اجر الگ سے ملتا ہے. تو یہ دیکھیے مزدوری کر رہا ہے یا ملازمت کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کا اجر یہاں چھپا رکھا ہے. اس کا اجر جو ہے وہ نفل پڑھنے میں نہیں ہے، اس کا اجر زیادہ جو ہے وہ ادھر ادھر کی دائیں بائیں کی محنتیں کوششیں کرنے میں نہیں ہے. اس کو اللہ نے جس شعبے میں لگا رکھا بس وہیں اپنی جنت تلاش کرے، وہیں اپنی نیت درست کرے، وہی اپنا قبلہ درست کرے، طرز عمل کو درست کرے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جس کو انسان کو سوچتے رہنا چاہیے، نیت کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. انسان بھول جاتا ہے، بھولنے والا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، پھر فرمایا کہ جو تمہارے تعاون ہیں یہ کرنے تو تم نے ہیں ہی ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے، لیکن کرو تو اچھی بات میں تعاون کرو، کسی کے ساتھ اچھی بات کا تعاون کرو تو یہ اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے. فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو بندہ کسی کو ایک ہے کہ اچھا کام، اچھائی اس کے ساتھ کر دینا، عملاً کر دینا، یہ تو بہت آگے کی بات ہے. اگر ایک آدمی دوسرے کو صرف اچھی چیز کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے تو یہ بھی کفاعلی ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ، جو بندہ کسی خیر پر دوسرے کی رہنمائی کر دیتا ہے، مطلع کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، بس کفاعلہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے یہ کام خود کیا. ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے، اس کو جلدی ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے بھائی میں یہاں مسافر ہوں، مہمان آیا ہوں کسی کے گھر، مسجد کا راستہ بتا دو مجھے. تو آپ نے کہا یہ راستہ یہ مسجد کو جا رہا ہے. آپ اپنا راستہ بتا کر اپنے کام میں لگ گئے. دکاندار ریڈی والا لگ گیا اور وہ مسجد میں گیا، اس نے نماز پڑھی اور اس کو نماز قبول ہوئی، اس کا اجر ملا. تو اس اجر میں اللہ نے آپ کو بھی شریک کر دیا. یعنی ایسا اللہ کی طرف سے تو عطا کے خزانے ہی خزانے. تو صرف رہنمائی کرنے پر اللہ کے ہاں سے اتنا کچھ ملتا ہے. تو تعاون الخیر، یعنی آپ نے اس کو بٹھایا، اس کو بٹھا کر جا کر مسجد میں چھوڑ کر چلے آئے. اس کو وہاں کو وضو کی دقت پریشانی تھی، آپ مقامی، آپ نے اس کو وضو کی نظم بھی کروا دیا، تو یہ تعاون بھی ہو گیا. تعاون الخیر جو ہے وہ یعنی کسی کو اچھے کام میں فیسیلیٹیٹ کر دینا، اس کو سہولت مہیا کر دینا، اس کے لیے سہولت کار بن جانا تاکہ وہ اچھا کام کر سکے. تو یہ انسان کی سعادت اور خوشبختی ہوتی ہے کہ وہ کسی خیر کے کام میں ذریعہ اور سبب بن جائے. یہ بڑی بہت دور تک جانے والی کمائی ہے. یہ آپ نے کسی بچے کو کہہ سن کے اس کو مدرسے میں داخل کروا دیا، اس کو حفظ کروا دیا، وہ عالم بن گیا، آگے اس سے پتہ نہیں کتنی مخلوق کو اللہ فائدہ دے رہے ہیں، آپ کو خبر بھی نہیں، اور آپ کے نامہ اعمال میں وہ سارا اجر لکھا جا رہا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نیکی کے کسی ایسے موقع کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے، ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہیے. اس لیے کہ نیکی ایک بیج ہوتی ہے، اور وہ بیج جب بیج ہوتا ہے تو اس میں نظر نہیں آ رہا ہوتا آپ کو، لیکن جب وہ بیج زمین میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ صرف بیج نہیں رہتا، اس سے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں آگے بیج پیدا ہوتے ہیں. تو نیکی تو بیج ہے جس سے آگے کتنی نیکیاں جنم لیتی ہیں. اس لیے کہیں بھی انسان کے پاس اگر خیر کے تعاون کا کوئی موقع آ جائے تو اسے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، اور اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے. نہیں، یہی بات ہو سکتا ہے آپ کی کہاں سے کہاں آپ کو پہنچا دے. معمولی فرمایا، اسی نیکی کو فرمایا کہ معمولی نہ سمجھو، کیونکہ ایک نیکی سے انسان پاس بھی ہوتا ہے، ایک نیکی سے انسان ایک نمبر سے انسان پاس ہوتا ہے اور ایک ہی سے فیل ہوتا ہے. ایک ووٹ سے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہار بھی جاتا ہے اور جیت بھی جاتا ہے. تو نیکی کے کسی موقع کو. اور دوسری چیز جو فرمائی وہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس سے میں یہ بات سمجھ تو خود ہی آ گئی ہے کہ جب ہم نے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے برے کاموں میں ہم نے تعاون نہیں کرنا.
کوئی آدمی برا کام کرنا چاہ رہا ہے، کوئی برائی کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا چاہ رہا ہے، تو ہم اس کو رہنمائی بھی نہیں کریں گے، ہم اس کو سہولت بھی نہیں پہنچائیں گے، ہم اس کا تعاون بھی نہیں کریں گے. یہ حکم ہے ہمیں. لا تکونن ظہیرا للمجرمین، جرم والوں مجرمین کے مددگار نہ بنو. ایک ہے خود جرم کرنا، ایک ہے کسی مجرم کے جرم میں اس کی اعانت کرنا، اس کی مدد کرنا تاکہ اس کو جرم کرنے میں سہولت ہو جائے. تو دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے قتل کیا اور آلہ قتل آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے تو آپ سہولت کار ہیں، آپ نے تعاون کیا اس کام میں، یا آپ نے اس کو ٹھہرایا ہے، جگہ دی ہے، اور یہ بات ریکارڈ پہ آ گئی کہ وہ بندہ جو فلاں معاملے میں ملوث ہے، حادثے میں ملوث تھا، وہ آپ کے ہاں ٹھہرا ہے، تو وہ کہیں گے آپ بھی آ جائیں. دنیا کے کاموں میں جیسے یہ ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں نظام کچھ ایسا ہی ہے کہ جو آدمی کار خیر میں تعاون کرتا ہے تو خیر والا میں شمار ہو جاتا ہے، جو آدمی برے کام میں تعاون کرتا ہے تو اس کا شمار پھر بروں میں ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوئی آدمی اگر برائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس برائی کو ہم اسباب نہ مہیا کریں. اس لیے فرمایا کہ انسان کو چاہیے، فرمایا کہ خوش قسمت آدمی وہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ مفتاح خیر بنا دے، جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے. چابی سے تالے کھلتے ہیں، تالوں سے پھر دروازے کھلتے ہیں، دروازوں سے آگے راہیں کھلتی ہیں. تو خیر کی چابی یعنی ایسا آدمی کہ جس سے آگے خیریں ہی خیریں نکلنا شروع ہو جائیں، یہ بن جائے. اور مغلاق للشر، اور شر کے راستوں کا، دروازوں کا تالا بنا دے اس کو. یعنی شر نہ صرف یہ کہ کرے نہیں بلکہ شر کے راستے ختم کرے، اس کو بند کرے، اللہ کی نافرمانی کے راستوں کو بند کرنے والا انسان بن جائے، نہ یہ کہ اس میں تعاون کرنے والا. اب فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو میرے سے بندہ شیرے کا کام کرتا ہے، انگور کا شیرہ بیچتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ بندہ جو آ رہا ہے اس نے شراب بنانی ہے جا کر اس سے اور پینی ہے، مسلمان آدمی ہے، شراب تو گناہ ہے اس کے لیے. اب یہ جناب اس کو دیتا ہے شراب، اور دل میں اس کی نیت بھی یہ ہے کہ اچھی بات ہے چلو پیے گا. تو یہ وہ تو پیے گا سو پیے گا، یہ ابھی سے گناہ گار ہو گیا اور گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جانا شروع ہو گیا. اسی طریقے سے کوئی اور آج کل کے زمانے میں جو ناجائز چیزیں ہیں، ناجائز کام کرنے کے آلات ہیں، ذرائع مواصلات میں بھی ناجائز بہت سی سلسلے ہیں، تو اس میں بھی جس آدمی نے تعاون کر دیا اور ایسی چیز کسی کو مہیا کر دی، آلہ موسیقی ہے، آلہ لہو و لعب ہے، جس کو مہیا کر دیا، اب وہ جناب وہ تو لے گیا، لے جا کر وہ ساری زندگی اس پہ گناہ کر رہا ہے، اور یہ جو اس کو بیچنے والا ہے، اس کو مہیا کرنے والا ہے، یہ اس کے گناہ میں شریک ہو گیا. کہیں سفارش کر کے ہم شریک ہو جاتے ہیں، کہیں اس کے ساتھ چل کے شریک ہو جاتے ہیں، کہیں اس کو چیز دے کر شریک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی چیز کسی کو مہیا کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھی اس میں برائی میں کھاتا کہیں کھل نہ جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.